حضرت مولانا عزیز صاحب کے سبھی بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل اشکا فرقت آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کتب علیکم الاحسان فی کل شیء، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، سلسلہ بیان یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کا نظام کیوں رکھا ہے، یہ آنا جانا کیوں لگایا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج کر تمہیں یہ دیکھنا چاہتا ہے کون تم میں سب سے اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ ان لفظوں پہ غور کرنا، کون تم میں سب سے اچھا عمل کر کے آتا ہے، یہ نہیں فرمایا گیا تم میں سب سے زیادہ کون عمل کر کے آتا ہے، سب سے زیادہ کون عمل کر کے آتا ہے یہ نہیں، تم میں سب سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ اعمال میں کیفیت مطلوب ہے، کمیت مطلوب نہیں ہے۔ مقدار 100 رکعت نفل پڑھنا، ہزار نفل پڑھنا، یہ مطلوب نہیں۔ چاہے 10 رکعت ہی پڑھو لیکن سلیقے سے پڑھو، اچھا پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اس کے ضمن میں نے 2 باتیں بیان کی ابھی تک۔ پہلے تو یہ ہے کہ عمل کو اچھا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ موقع پر عمل کیا جائے، بے موقع نہیں۔ بے موقع کرنے سے اچھا کام بھی بیکار ہو جاتا ہے، بے حیثیت ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ غور کرنی چاہیے کہ کون سا عمل ہمارے حال کے مناسب ہے، لیکن یہ بات فرائض اور واجب کے علاوہ ہے۔ فرائض اور واجب تو سب کے لیے ہیں، اس کے علاوہ اگر کسی نفل کام میں آدمی کو بڑھنا ہے، زیادتی کرنی ہے، تو کون سا عمل اس کے حال کے مناسب ہے وہ دیکھنا اس کو ہوتا ہے۔ تیسری چیز، کسی عمل کو احسن بنانے کے لیے، سب سے اچھا بنانے کے لیے دوام، مداومت، کسی عمل پر ہمیشگی کرنا، یہ تیسری چیز ہے۔ چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن پابندی سے وہ عمل کیا جائے، اللہ کی نظر میں وہ محبوب ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جو بہت سارا عمل کیا جائے کچھ دنوں کے لیے پھر چھوڑ دیا جائے۔ بخاری شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اعمال میں سب سے محبوب اللہ کے نزدیک وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ہم کون سا عمل کرنا چاہتے ہیں؟ یہی تو چاہتے ہیں کہ عمل اللہ کو پسند آ جائے، یہ نہیں کہ ہمیں پسند آ جائے، ہماری مرضی کے مطابق وہ کام، ہمارا من اس میں لگتا ہے، یہ نہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عمل اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کا محبوب بن جائے۔ تو اللہ کے نزدیک محبوب عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، وَإِن قَلَّ، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اشارہ خود ہمیں واضح کر رہا ہے کہ چاہے عمل قلیل ہو، فرائض اور واجب تو اپنی مقدار میں ہی رہیں گے۔ ظہر میں 4 ہی پڑھنی ہے، عصر میں 4 ہی پڑھنی ہے۔ کبھی تم کو یار پابندی سے پڑھنی، چاہے تھوڑی ہو، چل 2 تو پڑھ لے کریں گے عصر میں۔ تو فرائض اور واجب کی مقدار تو متعین ہے، اس میں تو کمی بیشی ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نفل عمل اگر کرنا ہو اور اس کو اچھا بنانا ہو تو مداومت، ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے، اور عمل اتنا ہی اختیار کرے جس کو آپ برداشت کر سکیں، جس پر ہمیشگی کر سکیں۔ حالات ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتے، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ ایسا عمل اختیار کرے جس کو آدمی بیماری میں بھی، بڑھاپے میں بھی، سفر میں بھی نبھا سکے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے حضرت عائشہ کے یہاں، اور وہاں ایک اور صحابیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون؟ تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ فلانی عورت ہے، اور اللہ کے نبی ایسی ہے ایسی ہے، بڑی تعریف کی
نمازیں بہت پڑھتی ہے، تعریف میں یہ بات کہی کہ نمازیں بہت پڑھتی ہے۔ تو آپ نے عربی زبان میں ایک ایسا لفظ بولا ڈانٹنے والا، مہ، یہ عربی لفظ ہے، مہ، جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں یہ بھی کوئی بات ہوئی، ڈانٹنے کے لیے ناگواری، تو مہ، اچھا جانے دو۔ علیکم بما تطیقون، پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا علیکم بما تطیقون۔ حضرت عائشہ نے اس صحابیہ کی تعریف کی کہ نماز بہت پڑھتی ہے، نوافل دے نوافل دے نوافل، رکعت پر رکعت، تو حضور نے تو اس کو ناگواری سے جھٹک دیا، یہ کوئی چیز نہیں۔ پھر فرمایا علیکم بما تطیقون، تم پر لازم ہے اتنا ہی عمل جس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ جس کی تم طاقت رکھتے ہو کا مطلب یہی ہے بڑھاپے میں جس کو کر سکو، جوانی میں بھی کر سکو، بیماری میں بھی کر سکو، سفر میں بھی کر سکو، حضر میں بھی جس عمل کو کر سکو ایسا عمل اختیار کرو۔ فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ نہیں اکتاتا ہے دیتے ہوئے، اجر و ثواب دیتے ہوئے اللہ اکتاتا نہیں ہے، یہاں تک کہ تم ہی اکتا جاتے ہو، تم سے ہی وہ عمل چھوٹ جاتا ہے۔ لہذا عمل وہی کرو جس کو دوام کے ساتھ پابندی سے کر سکو۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک راستے پہ میں چلا تو مجھے نظر آیا کہ مجھ سے آگے آگے حضور علیہ السلام جا رہے ہیں، تو میں نے تیز قدم کر کے حضور کو پا لیا، تو نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر لے کر چلے۔ آگے راستے میں ہم نے دیکھا کہ ایک ساتھی ہے، ایک مسلمان ہے جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن رکوع سجدہ رکوع سجدہ رکوع سجدہ، چھوٹی چھوٹی رکعت پڑھ رہا ہے لیکن رکوع سجدہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ جب چھوٹی رکعت پڑھیں گے تو رکوع سجدہ زیادہ ہوں گے، تو بار بار رکوع پھر سجدے پھر رکوع پھر سجدے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، عمر ابن عاص کہہ رہے ہیں مجھ سے فرمایا حضور نے، اتراہ یرائی، اتراہ یرائی، دیکھ رہا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے یہ ایک آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے اور بار بار رکعت پڑھ رہا ہے، 2-4 رکعت کے بجائے 50 رکعت اس نے پڑھ ڈالی، تو آپ نے فرمایا اتراہ یرائی، تو دیکھ رہا ہے یہ ریاکاری کر رہا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے کہا جی اللہ اس کا رسول بہتر جانے، ہمیں کیا پتہ کس کو کوئی دکھلاوا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، ہمیں کیا معلوم۔ تب آپ علیہ السلام نے ہدایت دی علیکم بما تطیقون، وہاں بھی یہی جملہ فرمایا تمہارے اوپر اتنا عمل ضروری ہے جس کی ہمیشگی تم کر سکو، جس کو ہمیشہ نبھا سکو وہ۔ اب اگر یہ روزانہ 100 رکعت پڑھتا ہوگا تو کب تک نبھائے گا؟ جب تک دم بن رہا ہے، طاقت بن رہی، نبھا لے گا، لیکن جب بڑھاپے میں جائے گا، بیماری کی حالت میں ہوگا یا سفر میں ہوگا تو بڑی دقت آئے گی۔ اس لیے چاہے تھوڑا ہی عمل اختیار کریں لیکن پابندی سے۔ مثلا آپ لوگ تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، 13 تسبیح نہیں تو چاہے آدھا ہی کریں لیکن ہمیشہ کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، چاہے آدھا پارہ ہی پڑھیں لیکن پابندی سے پڑھیں، روزانہ پڑھیں۔ نفل پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں صاحب، پابندی سے پڑھیں، چاہے 4 رکعت 6 رکعت ہی پڑھیں۔ یہ 4 رکعت 6 رکعت بہتر ہیں ان 20 رکعت سے جو ایک آدھ مہینہ پڑھی گئی پھر چھوڑ دی گئی۔ اوابین 20 رکعت تک ہیں، مغرب کے بعد کی جو اوابین ہیں وہ 20 رکعت تک ہیں، لیکن 20 نہ پڑھ کے آپ روزانہ 6 ہی پڑھتے ہیں، تو یہ 6 بہتر ہیں ان 20 سے جو 1-2 چلہ پڑھی تھی آپ نے جماعت میں جب گئے تھے۔ ایک چلہ تو جماعت پڑھ لی اور ایک چلہ آنے کے بعد گرم رہے، جب پڑھ لی پھر ٹھنڈے ہو گئے، وہ 20 کی 20 سب غائب ہو گئی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ 6 ہی پڑھتے آپ پورے چلے میں اور گھر پہ آ کر پھر ان کی پابندی کرتے، تو وہ 6 رکعت زیادہ وزن رکھتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ایک قطرہ، ایک ٹپکا اگر مسلسل گرتا ہے، کسی جگہ سے گر رہا ہے اور چٹان نیچے، پتھر کی سل ہے نیچے، اس پر روزانہ ٹپ ٹپ ایک قطرہ گر رہا ہے، روزانہ گرتا ہے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ قطرہ وہاں سوراخ کر دے گا، ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ پتھر پہ ٹھینٹی بس ایک قطرہ ٹپ 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 گرتا رہتا ہے، پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ اسی پتھر پر آپ کسی ایک دن جوش میں آ کے پورا ٹینک خالی کر دو، کچھ نہیں ہوگا، ہو جائے گا سوراخ؟ کچھ نہیں ہوگا۔ تو زیادہ عمل جو کبھی کیا جائے وہ ایسے جو منو پانی ایک دم بہا دیا، بہہ کے چلا جائے گا نالیوں میں، اور تھوڑا عمل جو پابندی سے کیا جائے وہ قطرہ ہے جو روزانہ گر رہا ہے، آپ کے دل پر، آپ کے شیطان پر، آپ کے نفس پر وہ اثر کرے گا۔ تھوڑا 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 ضرب لگائیں، روزانہ تھوڑا تھوڑا ذکر کریں، تلاوت کریں، وہ اثر کرے گا۔ اب ایک سوال رہ جاتا ہے صاحب، جی تو کرتا ہی نہیں کچھ کرنے کو، تھوڑا کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا، تھوڑا سا بھی کرنے کو جی نہیں چاہتا، یہ ایک سوال رہ جاتا ہے۔
زیادہ تو ہم کہاں سے کریں گے، تھوڑا کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ تو یہ جتنے اعمال خیر ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، تلاوت ہو، تسبیحات ہو، دینداری کے جو کام ہیں، اعمال خیر، یہ سب مکروہات نفس ہیں۔ مکروہات نفس کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں نفس ان کو نہیں چاہتا ہے، تبھی تو ان کے کرنے میں اجر و ثواب ہے۔ نفس کے خلاف کرنا نا، بھائی جی نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے، لیکن پڑھنی ہے ہمیں، تو یہ نفس کی مخالفت۔ اور جو صوفی جاہل ہوتا ہے، جاہل صوفی، وہ جو نفس کی مخالفت کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ جی چاہ رہا میٹھا کھانے کو نہیں کھاؤں گا، جی چاہ رہا میٹھا کھانے کو نہیں کھاؤں گا، آج سموسے کھانے کو جی چاہ رہا نہیں کھاؤں گا، نفس کی مخالفت کرنی ہے۔ نفس کی مخالفت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جو عبادات اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں ان میں ہی خود نفس کی مخالفت موجود ہے۔ بھائی صبح تہجد میں اٹھنے کو کس کا جی چاہتا ہے، لیکن آپ اٹھ رہے ہیں، یہ نفس کا خلاف کر رہے ہیں۔ روزانہ پابندی سے نماز پڑھنے کو کس کا جی چاہتا ہے، سب کا من کرتا ہے سوتے رہیں، دیر سے جب موقع ہوگا پڑھ لیں گے، نہیں تو نہیں، لیکن نفس کے خلاف کر رہے ہیں آپ، یہی مخالفت پائی جا رہی ہے۔ الگ سے کچھ اور خلاف نفس کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو جاہل صوفی ہیں وہ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ، کہ میرا جی چاہ رہا ہے میٹھا کھانے کو، آج کھانا نہیں ہے، تاکہ نفس کے خلاف ہو جائے۔ یہ بیوقوف ہے۔ اللہ نے تجھے دیا ہے، کھا کر شکر ادا کر، کھا اور شکر ادا کر، زیادہ ثواب ملے گا۔ نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہوتا ہے۔ تو خلاف نفس یا مخالفت نفس کا مطلب ہوتا ہے اعمال کرنے میں جو آپ کو اپنے نفس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، یہی مخالفت ہے نفس۔ جی نہیں چاہتا قرآن پڑھنے کو لیکن پھر بھی پڑھتے ہیں، جی نہیں چاہتا تسبیح کرنے کو پھر بھی کرتے ہیں۔ تو جتنے اعمال خیر ہیں وہ سب مکروہات نفس۔ یہ مکروہ، مکروہ کا لفظ تو سنا ہوگا، اسی سے بنا یہ مکروہات نفس، نفس کے خلاف، نفس پر زور پڑتا ہے ان کو کرتے ہوئے، تبھی تو اجر ہے۔ اور جو چیزیں مرغوبات نفس ہوتی ہیں ان کے کرنے میں کوئی اجر نہیں ہے، ان کے کرنے میں کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ بعض مرغوبات نفس گناہ ہے۔ زنا کرنے کو جی چاہتا ہے، جھوٹ بولنے کو جی چاہتا ہے، حرام کمانے کو جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے ان کو، یہ کیا ہے؟ مرغوبات نفس۔ بد نظری کرنے کو جی چاہتا ہے، کسی لڑکی کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، یہ مرغوبات نفس، نفس جن کو چاہتا ہے ان کے کرنے میں تو گناہ ہے، ان کے کرنے میں گناہ ہے۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، جہنم کو پیدا کیا۔ جب جہنم کو پیدا کر دیا تو جبرائیل کو فرمایا جاؤ دیکھ کر آؤ کیسی بنائی میں نے جہنم۔ مشکات میں روایت لمبی سی موجود ہے۔ حضرت جبرائیل گئے، دیکھ کر آئے اس کے بھیانک عذاب کو، خطرناک، بڑے متاثر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو آپ کی اس جہنم میں آ سکے، کوئی نہیں آئے گا۔ کون آئے گا اس خطرناک جگہ میں؟ سب ڈر کی وجہ سے انشاءاللہ عبادت کر رہیں گے، سب لا الہ الا اللہ پڑھیں گے اور سب نماز میں لگے رہیں گے، کوئی نہیں آئے گا اس خطرناک جگہ میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کو من پسند چیزوں سے گھیر دیا۔ جبرائیل سے کہا جا دیکھ کر آپ، دوبارہ گئے، دیکھ کر آیا، کہنے لگے اللہ اب کوئی نہیں بچے گا، اب سب اس جہنم میں ہی آئے رہیں گے۔ اس لیے کہ جہنم میں لانے والی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ نفس کو محبوب ہیں، نفس کو پسندیدہ ہیں۔ زنا کرنا، شراب پینا، آزاد گھومنا، کسی چیز کی پابندی قبول نہ کرنا، نماز چھوڑ دینا، زکوٰۃ نہ دینا، یہ کیا پسندیدہ چیز؟ یہ کھینچ کر کہاں لائیں گے؟ جہنم میں۔ وہ سب ان کی بارڈر بنا دی جہنم کے باہر، کہ جو ان کی طرف جائے گا وہ گویا جہنم میں آ رہا ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ نفس کو پسند ہے۔ تو جبرائیل نے کہا اللہ اب تو کوئی نہیں بچے گا مگر جس کو آپ بچا لیں۔ پھر اللہ نے جنت بنائی، اس کو بھی خوب سجایا۔ جبرائیل سے کہا جا دیکھ کر آ، دیکھ کر آیا جبرائیل امین، بہت خوبصورت جگہ، بہت پسند آئی۔ کہنے لگا اللہ ایک بندہ بھی نہیں بچے گا، سب اسی میں آئیں گے، بھیڑ مچے گی، جگہ نہیں بچے گی تیری جنت میں، سب یہاں جائیں، کون چھوڑے گا اس اچھی جگہ کو؟ اللہ نے اب اس کو پھر گھیرا مکارہ کے ذریعے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ماں باپ کی خدمت، غصہ نہیں کرنا ہے، برداشت کا کام لینا ہے، فلاں، یہ بارڈر لگا دی۔ جبرائیل اس کا جا کر دیکھ کرا، جبرائیل نے مطالعہ کیا، کہنے لگا اب کوئی نہیں آئے گا، اب کون آئے گا اس جنت میں؟ اس لیے کہ اس کو پار جنت، یوں سمجھو جنت میں جانے کے لیے یہ راستہ بنا دیا، بارڈر، اس کو پار کرنا ہی کرنا ہے۔ اور یہ جو بارڈر ہیں یہ وہ ہیں جن کو نفس نہیں چاہتا ہے۔ نماز پڑھنے کو نفس نہیں چاہتا ہے، زکوٰۃ دینے کو نفس نہیں چاہتا ہے، حج کرنے کو نفس نہیں چاہتا ہے، تلاوت کرنے کو نفس نہیں چاہتا ہے، یہ وہ بارڈر ہے جس کو پار کر کے ہی جنت میں جا سکتے ہیں۔ اس لیے جبرائیل نے کہا ان کو کون کرے گا، اس لیے تیری جنت میں کوئی نہیں آئے گا، ہاں جس کو تو ہی پہنچانا چاہے تو الگ بات۔
تو مکروہات اور مرغوبات یہ لفظ یاد رکھیں. مرغوبات نفس وہ جن کو نفس چاہتا ہے ان کے کرنے میں اجر نہیں ہے، بلکہ بعض اکثر جگہ تو گناہ ہوتا ہے جیسے میں نے مثالیں دی. اور مکروہات نفس کے کرنے میں اجر ہے. مکروہات نفس جن کو کرنے میں نفس پر دباؤ پڑتا ہے اس کے کرنے میں ہی اجر ہے. ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی، پتہ نہیں بے عقلی کی سی باتیں کرتے رہتے ہیں، بغیر بات اکڑتے رہتے ہیں، اب برداشت کرو، نفس پر دباؤ پڑ رہا ہے، ابھی اجر ملے گا. اور اگر ماں باپ روزانہ ہزار روپے تمہیں دیتے ہیں، ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، تو کیا کوئی کمال تھوڑی کر رہے ہو، وہ تو پیسے سے محبت ہو رہی تمہیں. لیتے دیتے کچھ نہیں، ماں باپ بوجھ بنے ہوئے ہیں اور پھر روزانہ کر دکھاتے ہیں. باپ ہونے کا حق تو ادا کریں گے وہ. اس پہ ایک جملہ یاد آ رہا، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ بھتیجے ہیں اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چچا ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے میں نے بتایا تھا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چچا ہوتے ہیں اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھتیجے. لیکن بھتیجا بھی ایسا اونچا مقام کا تھا کہ چچا بھی احترام کرتے تھے، اگر سے عمر میں بھی چھوٹا ویسے بھی چھوٹا، لیکن ان کے علم اور اس کی وجہ سے چچا بھی احترام کرتے تھے. اور نظام الدین کے بہت سے امور کو اس وقت تک طے نہیں کرتے تھے جب تک حضرت شیخ سہارنپور سے نظام الدین نہ آ جائیں. اس وقت بھائی زکریا آئیں گے تب بات کریں گے، زکریا آئیں گے جب طے کریں گے. ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے. یہ گشت کے لیے جو ساتھی نکلتے ہیں، تو حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ بات آئی کہ گشت کے لیے جب ساتھی نکلیں تو ساتھ میں ایک جھنڈا بھی لے جایا کریں تاکہ پہچان میں آ جائے بھائی جماعت والا رہے ہیں، جماعت والے ایک جھنڈا ہاتھ میں ہو. ساتھیوں نے یہ بات حضرت جی کے سامنے رکھی. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب ایسے سوچ رہے ہیں ساتھی. فرمائے نہیں، جب تک زکریا نہ آ جائے، شیخ نہ آ جائے، اس وقت تک نہیں. جب مشورہ کر لیں گے پھر. 2-4 دن کے بعد حضرت شیخ آئے ہوں گے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب نے بات رکھی، بھائی کام کے ساتھی یہ سوچ رہے ہیں جب گشت کے لیے جایا کریں تو جھنڈا ہاتھ میں لے لیا کریں. تو شیخ زکریا نے فرمایا آپ نے طے کر دیا، فیصلہ فرما دیا؟ نہیں، تمہارے اوپر موقوف ہے، تم کیا رائے دیتے ہو؟ حضرت شیخ نے فرمایا میری رائے نہیں ہے، اس لیے کہ اذان کے لیے مشورہ ہو رہا تھا تب بھی یہ رائے آئی تھی کہ جھنڈا گاڑ دیا جائے. ایک لمبا قصہ ہے، میں تو تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں. اذان کے لیے مشورہ ہو رہا تھا تب بھی یہ رائے آئی تھی حضور کے سامنے کہ جھنڈا گاڑ دیا جائے، لیکن نبی نے اس کو رد کر دیا. جس چیز کو نبی نے رد کر دیا اب اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. حضرت جی نے فرمایا ٹھیک بس ختم، اب دوبارہ کوئی تذکرہ نہیں کرے گا بھائی گشت کے لیے جاتے ہو جھنڈا چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو بھتیجا بھی ایسا قیمتی جس کی رائے مشورے پر حضرت جی رکے رہتے تھے، اتنا وقار تھا ان کا. تو میں تو اس پر سنا رہا ہوں. کبھی کبھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ زکریا کو بغیر بات بھی اتنا ڈانٹتے تھے کہ دیکھنے والوں کو بھی ترس آتا تھا، یار بغیر بات حضرت جی کیوں ڈانٹ رہے ہیں، ان کو اتنا کیوں ڈانٹ رہے ہیں. کئی مرتبہ ایسے ڈانٹا. بعد میں جو بڑے لوگ ہوتے تھے شیخ زکریا کی مجلس سے چلے جانے کے بعد وہ حضرت جی سے کہتے حضرت کوئی ایسی بڑی بات تو تھی نہیں، آپ نے بلا وجہ شیخ زکریا کو اتنا ڈانٹ دیا اور دیا. تو فرمایا کرتے میں چچا بھی تو ہوں، میں چچا بھی تو ہوں، چچا ہونے کا حق اختیار کر رہا ہوں. کبھی وہ سمجھے میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، چچا ہونے کا حق تو استعمال کرنا چاہیے. تو شیخ الیاس صاحب اس پہ یاد آیا. تو جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ تو ہیں وہ، تو ان کو اپنے ماں باپ ہونے کا ایک وہ رہتا ہے، تو وہ بلا وجہ بھی لڑیں گے. کمائیں گے آپ، بنائیں گے آپ، وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں لیکن بڑھاپے میں اکڑیں گے، لڑیں گے. ان کا ماں باپ ہونے کا حق ہے. اب نفس پر دباؤ پڑ رہا، آپ جھیلیے، اسی پر ثواب ہے. یہ ہے مکروہات نفس. نفس پر جس چیز کے کرنے میں دباؤ پڑے اس پر اجر ملتا ہے. نماز پڑھنے پہ دباؤ پڑتا ہے ثواب ملے گا، ذکر کرنے سے دباؤ پڑتا ہے ثواب ملے گا. جس دن یہ اتنی آسان ہو جائے، اتنی آسان ہو جائے کہ کوئی دباؤ نہیں پڑتا، تو پھر اجر و ثواب بھی گھٹ جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے. یہ زندگی بھر کا مقابلہ ہے شیطان کا، نفس کا. اسی لیے لکھا ہے، بزرگوں نے اپنے احوال لکھتے ہیں، حضرت تھانوی کو، فلاں کو، اپنے اپنے شیوخ کو لکھتے ہیں سب لوگ. کبھی کبھی ذاکر پر، سالک پر جو سلوک کرتا ہے، تصوف میں لگتا ہے، اس پر حال آتا ہے، اس کو کہتے ہیں قبض کا حال. ایک ہوتا بست، طبیعت بہت کھلی رہتی ہے، تسبیحات کے لیے، تلاوت کے لیے، رونے کے لیے، سب کے لیے طبیعت خوب چلتی ہے. کبھی کبھی ایسا دور آتا ہے کچھ کرنے کو جی نہیں چاہتا، اس کو قبض کہتے ہیں. تو قبض کے حالات جب مریدوں نے اپنے شیخوں کو لکھا، شیوخ کو لکھا ہے، خاص طور سے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے مکتوبات میں یہ بات ملے گی. تو حضرت تھانوی نے لکھا ہے اس زمانے کا عمل زیادہ قابل قدر ہے. جب طبیعت کرنے کو نہیں چاہ رہی ہے پھر بھی تم کر رہے ہو، اس پر زیادہ ثواب ملتا ہے.
क्यों? नफ्स का मुकाबला ज़्यादा करना पड़ रहा ना, जी नहीं चाहता तिलावत को, जी नहीं चाहता मामूल करने को, लेकिन फिर भी कर रहे हो। भाई हमारे हजरत ने हमें अमल दिया तो हम करेंगे, तबीयत चले या ना करे, तो उस पर ज़्यादा सवाब मिलता है, इसलिए कि नफ्स की मुखालफत हो रही है। अब यहाँ भी ऐसा हो रहा होगा, कुछ नौजवान साथियों को एतकाफ में शौक में आके बैठ गए, लेकिन अब पछता रहे होंगे, यार बिगड़ बात आ गई, टाइम पूरा करना भारी पड़ रहा होगा, टाइम पूरा करना भारी पड़ रहा होगा, यकीनी बात है ये। लेकिन किसी अमल को जब लगातार करते हैं तो फिर वो आदत में आ जाता है, आसान हो जाता है, फिर तबीयत उकताती नहीं। अब पहली मरतबा आए होंगे और 4 घंटे यार तरावी में खड़े रहो, सोने भी पूरा नहीं देते हैं, टाइम उनको शौक ही नहीं है, तबीयत ही नहीं चल रही, भी तिलावत करें, तस्बीहात करें, गोडान पकड़ पकड़ के बैठे होंगे जरूर, टाइम पास ना हो रहा, दिन ही ना कट रहा। ये ऐसे भी लोग होते, वो पछताए नहीं, नफ्स से मुकाबला करें, न चाहते हुए भी आए तो अजर ज़्यादा मिलेगा। आपका मन नहीं लग रहा, फिर भी अल्लाह का नाम ले रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, और फिर जो अमल आपने शुरू कर दिया अब इस पर हमेशगी करेंगे, यानी अल्लाह ने जब तक जिंदा सलामत रखा, तबीयत चले न चले, पसंद आए न आए, हम एतकाफ हर साल करेंगे, तब तो आसान। और अगर हिम्मत हार गए तो शैतान कामयाब हो गया, हिम्मत हार गए तो शैतान कामयाब हो गया, वो तो बुरा करेगा ही, तुम्हारी तबीयत में डालेगा, यार क्या फायदा है आने से, कुछ होते जाते तो है नहीं, बगैर बात झाँकते रहते हैं। और अल्लाह ने जन्नत दिए तो मिल जाएगी, ना मिले तो मत मिले, पता नहीं क्या क्या आएंगे दिल में ख्यालात। अगर तुम उस बहकाव में आ गए तो शैतान कामयाब हो गया, उससे तो मुकाबला ही है, नफ्स से ही। तो जो अमल भी बंदा इख्तियार करे, ज़िंदगी भर इख्तियार करे, उसका एक फ़ायदा होता है, नतीजा मिलता है, अल्लाह ताला उससे राज़ी होते हैं। तो अहसन अमल पर बात चल रही है। किसी अमल को उम्दा करने के लिए तीसरा नंबर ये है कि पाबंदी की जाए, पाबंदी, दवाम जिसको कहते हैं, हदीसों में उसकी क़ैद आई हुई हैं, जैसा अवाबीन की नमाज है, चाश की नमाज है, इशराक की नमाज है, ये सब नफिल हैं, पढ़ो तो बहुत अच्छी बात, ना पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन इन पर जो सवाब गिनवाया गया है वो दावमा साबरा, ये क़ैद लगी हुई है। जो तहज्जुद पर पाबंदी करेगा, जो चाश की नमाज पर पाबंदी करेगा, जो अवाबीन पर हमेशगी करेगा, तो ये सवाब मिलेगा। हमेशगी करने के साथ वो सवाब है, दिन 2 दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है, एक नेक अमल किया है, थोड़ा बहुत नेक अजर मिल जाएगा, लेकिन जो उस पर जो बड़े बड़े वादे हैं, वो वादे जब भी पूरा होते हैं जब आदमी पाबंदी से करता है। तो आज का ये नंबर याद रखें कि जो भी आप अमल इख्तियार करें, फ़राइज़ और वाजिब के अलावा जो भी आप अमल इख्तियार करें, वो पाबंदी से हो। थोड़ा सा तिलावत का मामूल है, थोड़ा सा जिक्र का मामूल है, थोड़ा सा सदका करने का मामूल है, थोड़ा सा कुछ और मामूल है, लेकिन वो हमेशा ही होने चाहिए। इसमें एक फ़ायदा और है, इसमें एक और फ़ायदा है, जब ज़्यादा अमल आदमी करता है तो नफ्स मगरूर हो जाता है, तकब्बुर में आ जाता है, मैं बुजुर्ग हो गया, देखो 20-20 रकात पढ़ जाता हूँ, मैं तो 50 रकात पढ़ता हूँ। और जब 2-3 रकात 4 रकात पढ़ता है तो हमेशा नफ्स अपना आपको मुतवाज़िर समझता है, यार मैं करता ही क्या हूँ, 4 रकात ही तो पढ़ता हूँ, यार मैं क्या है 2 ही पारे तो पढ़ता हूँ, 1 पारा ही तो पढ़ता हूँ, आधा पारा ही तो पढ़ता हूँ। और अगर रोज़ाना 5 पारे 10 पारे पढ़ेंगे तो नफ्स में एक तरह से गुरूर पैदा होगा, मैं 10 पारा पढ़ता हूँ। यहाँ ये भी राज है, तो हर नेकी में से थोड़ा थोड़ा कर लें, लेकिन पाबंदी से करें। 1 पारा तिलावत हो गई, थोड़ा सा तस्बीह हो गई, जिक्र अस्कार हो गए, रोज़ाना कुछ न कुछ सदक़े का मामूल हो गया, लेकिन हो पाबंदी से तो उसका असर होता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।